بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھا مستعار حسن سے، ٹھیک ہے پڑھ دوں. تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا. پہلی غزل ہے. یہ آپ کا کوئی اور نسخہ ہے کیا؟ کا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا. یہ حمدیہ شعر ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مطلب کچھ الفاظ کو کھولنے سے یہ شعر جیسے زیادہ صاف ہو جائے گا کہ مستعار ہونے کا کیا مطلب ہے، حسن کا کیا مطلب ہے، نور کا کیا مطلب ہے، اور ظہور کا کیا مطلب ہے، خورشید کا کیا مطلب یہ بھرا ہوا شعر ہے. یہ شعر اس گھر کی طرح ہے جس کے سبھی لوگ سربراہ خانہ ہیں، اس طرح سے. تو پہلے ہم اس کا مضمون سہل کر کے بیان کرتے ہیں. وہ بالکل روایتی ہے. وہ روایتی یہ کہ کائنات میں جو کچھ ظاہر ہے وہ اللہ کے ظہور کا حصہ اور نتیجہ ہے. کائنات میں پورا نظام اظہار دراصل اللہ کے اسکیم آف ظہور کا نام ہے. یہاں چیزیں اپنا اظہار نہیں کرتی بلکہ اللہ کو ظاہر کرتی. ظہور کسے کہتے ہیں؟ ظہور اسے کہتے ہیں کہ جس آبجیکٹ میں ہو وہ آبجیکٹ خود کو ایکسپریس نہ کر رہا ہو بلکہ اپنی اس اوریجن کو ایکسپریس کر رہا ہو جو اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، متصل نہیں ہے. یعنی میں خود کو نہ ظاہر کروں، اپنے مالک کو ظاہر کر دوں تو بس یہ ظہور ہے. اس کا مظہر ہے. ہاں مظہر کرنا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نور یہاں کس معنی میں؟ نور یہاں دو تین معنی میں. نور کا ایک مطلب ہے ظاہر ہونا، کہ یہاں جو کچھ بھی اظہار ہے. ایک مطلب نور کا یہ ہے. دوسرا مطلب نور کا یہ ہے کہ یہاں حق جتنا بھی ظاہر ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے جو اس شعر سے میں مراد ہے کہ اظہار نام ہے حسن کا. یعنی بیوٹی از آل پریزنس. یہ ایک نظریہ ہے پورا، ٹھیک ہے. تو یہ جو آل پریزنس ہے، یہ جس سبسٹنس آف پریزنس کا نتیجہ ہے وہ سبسٹنس آف پریزنس جمال الہی ہے. تو اس دنیا میں ہر چیز حسین ہے اس کے حسن کی وجہ سے، ہر چیز ظاہر ہے اس کے ظہور کے سبب سے، ٹھیک ہے. اور تو کیونکہ کائنات یعنی عالم ظہور کا مرکز خورشید ہوتا ہے، اور نور کی رعایت سے آپ دیکھیں تو خورشید منبع نور ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کائنات سورج سے روشن ہے، لیکن دیکھنے والا یہ دیکھ لیتا ہے کہ خود سورج بھی اس گرد باد ظہور کے ایک ذرے کا نام ہے. یہ پورا نظام عالم ظہور کا بگولہ ہے. اور جس کو تم سورج کہہ کے پوجے چلے جا رہے ہو کہ یہ ہمارے نور کا جنریٹر ہے، یہ سورج اس گھومتے ہوئے بگولے کا محض ایک ذرہ ہے.
ٹھیک ہے یہ بات یا کچھ کم ہے؟ اچھا، تو کیونکہ مضمون یہ روایتی مضمون کی جہت سے میں نہیں جا رہا، وہ ہر آدمی سمجھتا ہے، اس میں ذرا الفاظ کا وہ دیکھیے گا کہ ہاں وحدت الوجود کا، تو وہ وحدت الوجود کی تعبیرات کیونکہ معروف ہیں روایتی، تو اس طرف ہم جا نہیں رہے تک۔ اب ہم اس کے لفظی محاسن عرض کرتے ہیں آپ سے۔ جو نور تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں نور ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں حسن جو ہے وہ عارضی نسبتیں رکھتا ہے اپنے آبجیکٹس کے ساتھ، جبھی تو کثیر ہے۔ تو ہم حسن کے اصول پہ جس کو بھی حسین کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو حسن اپنی اصل میں واحد ہے لیکن اپنے اعتبارات میں کثیر ہے۔ تو یہ دنیا گویا کئی طرح کے، یوں کہہ لیں کہ کئی طرح کے مظاہر جمال کا مجموعہ ہے۔ تو جو لوگ مظاہر جمال کی حقیقت نہیں سمجھتے وہ اس دنیا میں حسن اور حسن کی نسبت کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، یعنی ان کو دنیا میں انوار کی کثرت اندھیرے میں جھونک دیتی ہے۔ تو جو اس نور کو دنیا سے تشبیہ دے گا، سورج سے نسبت دے گا، وہ گویا اپنے آپ کو اندھیرے کی دلدل میں دھنسنے کا سامان کر رہا ہے۔ اس دنیا کا سورج اگر نظر اسی پہ رک جائے تو اندھیرا پھیلاتا ہے، روشنی نہیں دیتا۔ جب تک تم یہ نہ مانو کہ سورج کی ساری روشنی اس نظام ظہور کے ایک جز سے مستعار ہے۔ واضح ہے نا، یہ اس میں چھپا ہوا ہے یہ سارا مطلب۔ اور نور کی کلاسیکل اور لاجیکل تعریف کیا ہے، مذہبی تعریف کیا ہے نور کی، یہ بھی جاننا مفید ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑے معنی مذہبی معنی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں معنی تو بہت بڑا پن جو ہوتا ہے نا وہ مذہبیت رکھتا ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ نور کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں نور، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ حسن جو ہے، حسن خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور اپنی نسبتوں کے فیضان سے دوسروں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اصل نور حق کا نور ہے، اس کا نور جمال ہے جو خود بھی ظاہر ہے اور جس نے ہم آپ کو بھی ظاہر کرنے کا ایک سامان کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کائنات گویا اللہ کے ظہور جمال کا ایک ٹکڑا ہے، بس یہ مضمون ہے۔ اور خورشید کا میں نے عرض کر دیا، اب دیکھیے اس میں کمال کیا ہے، وہ ہے ذرہ ظہور تھا۔ ذرہ یہاں دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ذرہ کے معنی میں بھی اور ذرے کے معنی میں بھی، ٹھیک ہے، دونوں معنی میں ذرہ یہاں صرف ہوا ہے۔ اور ظہور تھا اس قدرت کلام سے استعمال کیا ہے کہ آدمی دنگ رہ جائے۔ یہ بہت مصرع ذرا غور کریں گے تو ظہور کے استعمال میں جو کرامت دکھائی ہے وہ نظر آئے گی۔ ویسے تو سادہ سا ہے کہ خورشید میں بھی اسی کے ایک ذرے کا ظہور تھا، ایک مطلب یہ ہوگا، ایک مطلب یہ کہ خورشید میں بھی اس کا ذرا سا ظہور تھا، دوسرا مطلب یہ ہو گیا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے سبسٹنس آف بیوٹی کا ایک ذرہ ہی یہ سورج ہے، یہ تیسرا مطلب ہو گیا۔ اور ظہور تھا یہاں دو معنی میں، ایک تو ظہور تھا، اظہار تھا کے معنی میں، اور دوسرے معنی میں ظاہر تھا۔ خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظاہر تھا۔ اب ظاہر تھا اور ظہور تھا میں اگر آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو بہت بڑی بڑی باتیں نظر آئیں گی، کیونکہ ظہور کہتے ہیں غلبے کو،
جو ظہور کا لفظی ترجمہ ہے نا وہ ہے غالب آنا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا طغیان حسن ایسا ہے کہ اس کا ایک ذرہ صورت پر غالب آ جاتا ہے. واضح ہے نا. تو مطلب یہ کہ یہ اس میں رعایتیں ہیں لفظی. ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا. ہنگامہ گرم کن یہ پوری ترکیب اردو کے لیے نئی ہے. ہنگامہ گرم کن یہ اسم بنایا ہے نا، یہ فاعل بنایا ہے. یہ اردو میں گویا فاعل بنانے کا ایک نیا سانچہ دیا ہے میر نے. آپ ان کے زمانے میں کھڑے ہو کے دیکھیے نا. تو ہنگامہ گرم اور کتنا، یعنی 3 لفظوں سے بننے والا فاعل کیسا کڑھب اور ناہموار ہو سکتا ہے. انہوں نے 3 لفظوں سے فاعل بنایا ہے اور بالکل پانی کر دیا ہے. ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، کہ اس دنیا میں دل کی تقدیر ہے ناصبوری. فراق محبوب میں مبتلا اور فراق محبوب میں بیتاب. وہ دل جب اپنے احوال فراق اور تمنائے وصال کو یکجان کر کے اظہار کر رہا تھا. ہنگامہ گرم کردن کا مطلب ہے جذبہ وصال اور حالت فراق، یہ دونوں ایک دوسرے میں جل کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا کوئی پازیٹیو نیگیٹو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے کہ میری حالت فراق اور میرا جذبہ وصال یوں ہو جائے، ٹچ کرے؟ تو اس سے بڑا دھماکہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اسے ہنگامہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. ہنگامہ دھماکے پر دھماکے کر رہا تھا. تو میرا دل ناصبور جب اپنی حالت فراق کو اپنی تمنائے وصال میں جل کر کے اظہار دے رہا تھا اپنی پوری استعداد اظہار کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ دل ہے، یہ دل وہ ہے جس کا انداز ہستی، جس کا مزاج ہستی، جس کے حدود ہستی اس کائنات سے ماورا ہیں. یہ دل جب اپنے پورے باطن کو ظاہر بنانے پہ تل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فغاں کی ایک ایک لے میں شور قیامت برپا تھا. شور قیامت جیسا کہ ہوگا وہ اس دل ناصبور کے سلسلے آہو فغاں کی ایک سیڑھی سے زیادہ نہیں ہے. وہ اس کے پورے سازینے کے ایک سر کے برابر ہے. اب یہ دیکھا نا کیسی بڑی بات ہے. ہنگامہ گرمکنجی کی قیامت کا بھی استعارہ نہیں ہے. ہنگامہ یہاں ہنگامہ قیامت ہی ہے. یہ رعایتیں ہیں نا، ہنگامہ گرم، نالا، شور، نشور، یہ سب آپس میں مربوط الفاظ ہیں. اور پیدا ہر ایک نالے سے شور، پیدا ایسا کوئی استعمال کر سکتا ہے؟ پیدا کا مطلب ظاہر اور پیدا کا مطلب ہے کوائنڈ، دونوں. کہ وہاں کارخانہ لگا ہوا تھا شور نشور کو نئی طرح سے ایجاد کرنے کا. تو پیدائی ایجاد بھی ہے، پیدائی اظہار بھی ہے. یہ دل ناصبور شور نشور کو تخلیق کر رہا تھا. یہ دل ناصبور ایک کارخانہ ہے جس میں قیامتیں ڈھلتی ہیں. اور یہ دل ناصبور وہ قادر الکلام عاشق ہے جو قیامتیں ڈھال کے ان کو اظہار بھی دینے پر قادر ہے. آپ سمجھ. اب آپ بتائیے کہ اس طرح یہ کیفیات ہیں، اس میں معنی رسمی ہے بالکل.
کیفیات کتنی بڑی ہیں کہ آپ کے ذہن میں موجود یہ ساری نسبتیں اور معانی اس شعر سے چھلکنے والی کسی ایک کیفیت کی بھی برابری کر سکتی ہیں؟ کیا ان دونوں شعروں نے اپنے ذہن کے ان بڑے بڑے خیالات کو احساسات کی تحویل میں دینے میں کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جو آدمی اتنے بڑے خیال کو اگر احساس بنانے پر قادر ہو تو اس سے زیادہ کریٹو کون ہوگا؟ کریشن جو ہے وہ ری فارمیشن نہیں ہے، کریشن اصل میں ایک فریش پینیٹریشن ہے. یعنی وہ تو ایک اناڑی آدمی بھی آپ ایک رنگین پینسل دے دیجئے یا چاک دے دیجئے، وہ ایک اناڑی آدمی بھی بنا دے گا، اس کے کچھ معنی نکل آئیں گے. لیکن ایک تخلیق کار آ کے اس دیوار پہ کوئی نقش بنائے گا تو وہ ایسا لگے گا کہ اس دیوار نے اپنا سب سے بڑا بچہ جن دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے پینیٹریشن. پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا. یہ شعر شور انگیز اس لیے رکھوائی ہے کہ ہمارے کام کی قدر پتہ چلے گی. یہ شعر ایک مشہور مقولے کا ترجمہ ہے، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ اس کا ترجمہ ہے، اور ہر شاعر نے اس قول کا ترجمہ بار بار کیا ہے. مطلب روایتی شاعری میں بہت ہوا ہے یہ. تو مطلب ہم وہاں سے ہم انڈرسٹینڈنگ ریفرنس بنا کر وہ کرتے ہیں. پہنچا جو آپ، یعنی جب میں نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی تو مجھے اپنے رب کی معرفت میسر آ گئی. تو اپنے آپ تک پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ میں بہت دور تھا، اپنے سے بھی اپنے رب سے بھی. یعنی رب سے دوری کا سبب اپنے سے دوری تھا، اور اپنے سے دوری کا سبب رب سے دوری تھا. مطلب دونوں طرح سے دیکھنا. ایک یہ تو ہوا اس کا مضمون. اب اس کو کہا کس طرح ہے دیکھنے کی بات یہ ہے. مضمون تو سب پہلے موجود ہیں. ایک ہے پہنچا جو آپ کو. یہ کیا روزمرہ استعمال کیا. پہنچنا سمجھنے کے معنی میں بھی ہے اور پہنچنا رسائی حاصل کرنے کے معنی میں بھی. ٹھیک ہے، یعنی پہنچنا ریسیور اینڈ پر بھی ممکن ہوتا ہے سمجھنے کے معنی میں، اور پہنچنا ایک ایکٹیویٹی بھی ہے حرکت اور چلنے کے معنی میں. اس میں یہ دونوں مراد ہیں. ہاں دونوں، کہ میں خود تک پہنچا اور خود میں اپنے آپ تک پہنچایا گیا. اب آپ اس فقرے کو غور کیجئے گا. دونوں معنی ہیں. تب میں اپنے تک کیا پہنچا، میں تو خدا تک پہنچ گیا. اب آپ دیکھیں اس میں باریکی دیکھی نا آپ نے، کہ میں اپنے تک پہنچا یعنی خدا تک پہنچا. اب اس کے جو بھی معنی نکال لیں آپ. تو معلوم اب ہوا، یعنی پہنچنے کے بعد مجھے یہ معرفت میسر آئی کہ بہت میں بھی دور تھا. یہاں بھی کا کوئی قرینہ عام ذہن عام فہم سے نہیں نکالا جا سکتا. یہاں بھی کیوں آیا؟ یہ اتنا کافی تھا کہ معلوم اب ہوا کہ بہت میں تو دور تھا. یہاں تو لاتے تو وزن پورا ہو جاتا. یہاں تو کی جگہ بھی کیوں لائے ہیں؟ یہ ہوتی ہے بڑے آدمی کی کرامت.
اب آپ نے دیکھا نا لوگ بڑے بڑے لفظ لا کر اپنی انفرادیت قائم کرتے ہیں، میر حروف جار اور نامکمل لفظوں سے قیامت برپا کر دیتے ہیں. وہ آگے آئے گا تو آپ دیکھیے گا. یہاں مثال طور پہ بھی سے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. یہاں پورے شعر کا کی جو نوٹ ہے یہ بھی ہے. واضح بھی کیوں کہا ہے انہوں نے؟ بہت میں بھی دور تھا، نہیں خدا تو مجھ سے دور تھا ہی، میں بھی اس سے دور تھا. ایک تو یہ اب آپ دیکھیں اس میں پیراڈاکس پیدا ہو رہا ہے. یہ سادہ ہے، یہ مطلوب یہ نہیں ہے، اس سے آگے ہے مطلب. وہ ہے میں یہاں پر ٹرانسپرسنل ہو گیا ہے اپنے شدت احساس کی وجہ سے. ٹرانسپرسنل ہونے کا مطلب یہ کہ میں یہ رکھا ہوا ہے، میں یہ آپ بھی ہیں، یہ میں بھی ہوں، یہ آپ بھی ہیں. میں یعنی اصول ہستی ہے. میں یہاں میں ایگو اور سیلف کے معنی میں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت میں بھی دور تھا، یعنی کہ زندگی کا پرنسپل آف سیلف ہوڈ جو ہے وہ بائیفرکیشن پہ اور ڈسٹینس پہ بنا ہے. وہ آئیڈینٹی پر اور وہ کیا نام ہے پوائنٹڈنیس سے نہیں بنا. بہت میں بھی دور تھا کا مطلب یہ ہے کہ پلین آف آئی ایمنس پورا جو ہے وہ فاصلوں سے بنا ہے، قربتوں سے نہیں بنا. ٹھیک ہے جی. بہت میں بھی دور تھا. اس میں وہ بھی داخل ہے جو پہنچا آپ تک، اور وہ آپ بھی شامل ہے جس تک پہنچا گیا. تو اب گویا میں ٹرانسپرسنل ہو گیا نا. اس میں نفس مطمئنہ کا بھی پتہ نہیں، نفس مطمئنہ نہیں. ٹھیک ہے جی. آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا. ایسی امیج لانا ناممکنات میں سے ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اے کلیم اگر تم سوز طلب کو اپنے پورا کر لیتے نا تو آتش مطلوب اس کے مقابلے میں ٹھنڈی ہو جاتی. یعنی طلب کلیم کی تھی اور آتش مطلوب کی تھی نا، جس نے انہیں ڈھیر کر دیا، طور کو جلا دیا. کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اپنے سوز طلب کو پورا کر کے ظاہر کر دیتے نا تو طور کو جلا دینے والی جو آگ ہے وہ اس کے آگے شبنم کے قطرے جتنی رہ جاتی. یعنی میرا سوز طلب مطلوب کی فراہمی کے ہر پہلو سے زیادہ ہے. مطلوب اپنے آپ کو میرے لیے جتنا فراہم کر سکتا ہے میرا دائرہ طلب اس سے بھی وسیع ہے. تو اگر میں اپنی طلب کی آتش کو اظہار دے دوں تو مطلوب کی طرف سے لگائی جانے والی تمام باؤنڈریز فنا ہو جائیں گی. یعنی میری طلب مطلوب سے زیادہ ہے. واضح. اب یہ تو اس کا مطلب ہوا. اور کہ آتش بلند دل کی نہ تھی، کہ دل کا مطلب ہے کہ عشق کا گھر. تمہاری استعداد عشق میں ابھی وہ کمال نہیں پیدا ہوا تھا جو خود محبوب کو اس میں سما لینے کی صلاحیت پیدا کر دیتا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں، اب جو تشبیہ دیکھیے کہ یک شعلہ یعنی اس آگ کا ہر شعلہ، یہاں یک جو ہے وہ ہر کے معنی میں ہے کہ اس آگ کا ہر شعلہ
برق خرمن صد کوہ طور تھا، مطلب اتنی بڑی، اتنی پیچیدہ، اتنی ہائی اسکیل امیج یہ بہت کم ہوتی ہے. اس کو مطلب کھولیں تو بہت کچھ کھول سکتے ہیں. پہلے تصور کریں کہ کوہ طور ایک دانہ بن کے رہ جاتا اور ان دانوں کا ایک بہت بڑا انبار ہوتا. ایک انبار نہیں ہوتا، ان دانوں کے سینکڑوں انبار لگے ہوتے. ان سب انباروں کو آتش دل کے لا تعداد شعلوں میں ہر شعلہ جلا کے پھونک سکتا تھا. تو کہنے تم اس سے ڈر گئے کہ اللہ نے تجلی کر کے کوہ طور جلا دیا، یعنی تجلی جمال سے کوہ طور جل گیا تو تم اس کی دیپ کی طلب سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئے. یہ کیا بات تم نے کی؟ تم نے دل کی آگ کو دیکھا ہی نہیں. اگر تمہارے دل کی آگ بلند ہوتی اور کامل ہوتی، تمہاری طلب جو ہے اگر کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی تو طور کو جلا دینا تمہاری بے ہوشی کا سبب نہ بنتا. تم طور کے جلنے کو جو ہے مطلب طور جو ہے وہ ایسے ہزار لاکھ طور جو ہیں وہ تمہاری آتش عشق کے ایک شعلے سے جل جاتے جس کو جمال محبوب کی ایک تجلی جلا کر گویا فخر کر رہی ہے. تعلی بھی اور ایک شرارت بھی ہے. یعنی کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاعروں کو بہت ٹھیک کریں گے قیامت کے دن جو ان کے ساتھ یہ لوگ کرتے رہیں. یہاں میر صاحب نے صرف کلیم کے ساتھ ہی نہیں کیا، اللہ میاں کے ساتھ بھی کر دیا. یا اللہ ایک طور کیا جلا دیا وہ ابھی تک ہم پہ مسلط ہے کہ لن ترانی لن ترانی. ٹھیک ہے، ارے ہمیں دیکھا ہوتا ہم بتاتے کہ ایک طور کیا ہم ایسے لاکھوں طور جلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا. اس شعر میں اگر رات کا لفظ نہ ہوتا نا تو یہ شعر میٹافزیکل میننگ کا شعر تھا، متصوفانہ مضمون کا شعر تھا. لیکن رات کا لفظ ڈال کے میر کہہ رہے ہیں کہ اس کو انسانی دائرے سے اوپر نہ لے جاؤ. یعنی رات سے ایک ٹیمپوریلٹی پیدا کرتی نا، ہاں، تو جو زمان کی قید پیدا ہونے سے گویا ہم آپ کو پابند کر دیا کہ ہم اس کا مطلب الہیاتی نہ لیں، انسانی لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم اس قید کو قبول کر کے ہمارا حق ہے کہ ہم اس قید کو قبول نہ کرنے کا کوئی ہیلہ نکال لیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس قید کو قبول کر کے اگر ہم دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں تھا تو نہ شمع میں روشنی تھی، نہ پتنگے کا شمع کے گرد طواف تھا. یعنی شمع ایسی ہو گئی تھی کہ پتنگا اسے پہچان نہیں رہا تھا. یہ تو ہے کہ تیری وجہ سے پتنگا شمع کو پہچانتا ہے اور شمع پتنگے کو جلاتی ہے. تو نہیں تھا تو یہ دونوں گویا اپنے وجودی خصائص اور اپنی وجودی ذمہ داریوں سے محروم ہو گئے تھے، بے حضور ہو گئے تھے. کہ آپ واضح ہے نا کہ شمع پتنگے کو بھول جائے، پتنگا شمع کو نہ پہچان پائے، یہ بے حضوری یہ اسے کہا ہے. تو کہنے یہ صرف تیرے نہ ہونے سے ہوا ہے. نہیں، پہلے تو یہ ہو گیا نا کہ انسانی مطلب رات کو یہ واقعہ ہوا گویا. اب اس میں حقیقی یہ ہے کہ کائنات میں ہستی رات ہے اور آخرت میں ہستی دن ہے. یعنی ہم ایک شب و روز وجود گزارنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. رات یہاں گزارنی ہے، دن وہاں گزارنا ہے. تو اس رات میں اگر مطلب جمال محبوب جو ہے
وہ ہمارے لیے خود کو ظاہر نہ کرے تو اس رات کو دل کے لیے، عاشق کے لیے بامانی اور پر احوال بنانے کا کوئی سامان نہیں رہے گا۔ رات میں ایک گہرائی ہوتی ہے جو عارفانہ قوت سے جس میں غواصی کی جاتی ہے، یا عاشقانہ طاقت سے جس کے اندر غوطہ زنی کی جاتی ہے۔ یہ بس رات وہ رات ہے جس میں یا تو ماہی عارف بن کے غوطہ لگاؤ یا پھر نہنگ عاشق بن کر اس کی تہ کو سیر کرو، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بے حضور میں یہ ہے کہ یہ دنیا لائق عرفان نہیں رہے گی اگر تو خود کو ظاہر نہیں کرے گا، اور یہ دنیا عاشق کے رہنے کی جگہ نہیں بن پائے گی اگر تو خود کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں وہ گہرائی نہیں پیدا ہو پائے گی جو عاشق یا عارف کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ دنیا کیونکہ کارخانہ صورت ہے، صورتوں میں گہرائی تیرے انعکاس اور اظہار سے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر تیرا اظہار اور تیرا ظہور ہٹ جائے تو یہ صورتیں گویا منجمد نقوش ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، بے حضوری جو ہے نا، بے حضوری کی کیفیت یہ ہے کہ دیکھنے کا عمل دیکھنے کی ضرورت پوری نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں بے حضوری۔ اب آپ سمجھیں، یہ میرے خیال میں نے پوری بات کہہ دی کہ دنیا میں دیکھنے کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، دیکھنے کی ضرورت کو تیرا ظہور پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کچھ یہ اگلا شعر سادہ سا ہے۔ منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا۔ کہ امیر آدمی کے پاس قاقم اور سنجاب اگر تھا بھی تو کیا، اس سے کیا ہو گیا، ایک رات تو گزارنی تھی، چاہے قاقم و سنجاب میں گزارو چاہے ٹاٹ میں گزارو، ایک ہی رات گزارنی تھی۔ تو وہ رات جب تک بیتی نہ تھی تو مفلس جو ہے وہ امیر کو رشک سے دیکھتا تھا، اور امیر جو ہے وہ مفلس کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ تو وہ رات گزر گئی تو پتہ چلا کہ امیر بھی احمق تھا اور مفلس بھی بے وقوف تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جس کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو۔ اس میں آیا تھا اس فصل میں کہ گل کا گریباں بھی ہے ہوا، دیوانہ ہو گیا سو بہت ذی شعور تھا۔ اچھا نہیں، یہ شعر میر کا نہیں، ہاں میر کا شعر نہیں ہو سکتا یہ، ہاں اس میں لکھا ہے یہ نسخہ محمود، ہاں یہ الحاقی شعر، ہاں وہ یہ شعر ہی بتا رہا ہے کہ میر کا نہیں ہے۔ پھر پڑھیے شعر کیا ہے؟ اس فصل میں کہ گل کا گریباں بھی ہے ہوا، دیوانہ ہو گیا سو بہت ذی شعور تھا۔ ہاں نہیں، یہ بہت لکھنوی رنگ ہے۔ تو یہاں جو ہے منعم کا مطلب ہے جو مال کے نشے میں مست ہو، اس کا ضد لائے ہیں نا، رند۔ منعم اور رند کیوں لائے؟ منعم اور مفلس ہے، عام اپوزٹس تو منعم اور مفلس ہے، امیر اور غریب۔ انہوں نے منعم کا اپوزٹ رند کو کیوں بنایا؟ کیونکہ منعم مال مست ہے، رند حال مست ہے، کہ اس نے اپنے مال کی مستی میں اس رات کو گزار دیا، اس دنیا کی رات کو، اور رند نے اپنے حال کی سرشاری میں اس رات کو گزار دیا۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن ایسے پہر، اس شوخ کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ یہ شعر کے یہ مطلب اس غزل کے بہترین اشعار میں سے۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن ایسے پہر،
ہم جب تک ہم رہے اس کے ملنے کے قابل نہیں تھے. یعنی ہم ہیں نہیں اور ہم خود کو ہم کہتے رہے تو ایک وہم سے پیدا شدہ وجود کی طرف وہ کیسے آتا؟ جو ہے ہی نہیں اس کی طرف وہ کیسے آتا؟ اب دیکھیے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ہم ہونا چھوڑ دیا تو محبوب ہماری طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ ہم نہ ہونے کی حالت میں محبوب کی نگاہ میں آ سکتے ہیں، ہونے کی حالت میں نہیں. ہونے کی حالت نے ہمیں محبوب سے اوجھل رکھا، کیونکہ ہونے کی حالت واہمہ ہے. جب ہم اپنے نہ ہونے کی حقیقت کو پا گئے تو محبوب کی نگاہ نے بھی ہمیں فوکس کر لیا. آپ دیکھیں یہ صرف شدت احساس سے معنی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ تو اس کے معنی ہیں، مطلب جہاں یہ شعر ختم ہوتا ہے. اب اس کی بندشیں دیکھیے کہ مخاطب کسے کہہ رہے ہیں. اب آپ ایک منظر بنا کے دیکھیے، جیسے ایک اسٹیج ہے، اس پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے. تو ایک کیریکٹر ہے، ایک کیریکٹر وہ ہے کہ جس کے ماتھے پہ پہلے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، تو وہ کیریکٹر وہ اس چیپی کو اپنے ماتھے سے اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور پھر اس پہ لکھ دیتا ہے، پہلے لکھا ہوتا ہے میں ہوں. تو اس کا محبوب جو ہے اس کو خالی نظروں سے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ اسے نظر نہیں آ رہا. پھر وہ جو عاشق جو ہے وہ چیپی اتار کے میں ہوں کی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، یہ لگاتا ہے. تو محبوب کی آنکھوں میں صاف اس کا عکس پیدا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ عاشق اس حال پہ جا کے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہے، وہ آسمان جس کو یہ کردار تفویض ہوا ہے کہ وہ عاشقوں پہ اور سب لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا رہے. ٹھیک ہے، یعنی تقدیر کی ڈسٹرکٹیو فورس. تو وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے اور بڑے استہزائیہ انداز میں کہتا ہے کہ اصل میں تو نے مجھے میں بنا رکھا تھا اپنے ظلم و ستم ڈھانے کے لیے. یعنی مجھ پہ سب سے بڑا ستم یہ تھا نا کہ مجھے محبوب پہچان نہیں رہا تھا. تو وہ ڈھانے کے لیے تو نے مجھے ایک واہماتی میں کا روپ دے دیا تھا. دیکھ میں نے اس کو اتار کے پھینک دیا اور میں نے نہ ہونا سیکھ لیا، میں نے اپنے آپ کو مٹی بنا لیا. تو نے مجھے بلا وجہ کا ایک رتبہ شعور وغیرہ مجھے باور کروا دیا تاکہ میں تیرے مظالم کو جھیل سکوں اور تیرے مظالم کو ظلم کی حیثیت سے ریسیو کر سکوں. تو اب دیکھ میں نے خود کو خاک میں ملا لیا اور خاک میں ملا کر اس مٹی سے وہ راستہ پیدا ہوا ہے جس پر چل کر میرا محبوب میری طرف آ گیا. مجھے اس کی طرف نہیں جانا پڑا. میں جب تک میں رہتے ہوئے اس کی طرف چلتا رہا میں اس تک نہیں پہنچ سکا. جب میں نے میں ہونا چھوڑ دیا تو میں پھر ایک ایسے راستے میں بدل گیا جو محبوب کو میری طرف کھینچ لایا. واضح ہے نا. یہ دوسرا مطلب ہوا. تیسرا مطلب اور ذرا ٹھوس ہے کہ عاشق یہاں کھڑا ہے، محبوب یہاں کھڑا ہے. عاشق کہہ رہا ہے کہ میں یہ راستہ میری تمہاری اجازت کے بغیر میں طے نہیں کر سکتا، تم مجھے اجازت دے نہیں رہے. محبوب کہہ رہا ہے کہ ہاں اجازت تو تمہیں میں نہیں دے سکتا، کیونکہ تم نے اگر اس راستے میں پہلا قدم رکھ دیا تو تم عاشق نہیں رہو گے، محبوب بن جاؤ گے. ایک حد حضور ہوتی ہے نا، تو اس حد حضور کو پار کرتے ہی آدمی بندہ نہیں رہتا، خدا بن جاتا ہے. عاشق نہیں رہتا، محبوب بن جاتا ہے. واضح ہے نا یار، اس بات کو محسوس کریں. یہ مطلب لاجیکل باتیں نہیں ہیں. تو محبوب کہہ رہا ہے کہ خبردار ایک قدم بھی بڑھایا ورنہ تو مشرک ہو جائے گا، مطلب تو میں بن جائے گا، محبوب بن جائے گا، عاشق نہیں رہے گا. اور
محبوب کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ جو تجھے منزل بنا رہا ہے یہ بہت ہی گدلا، گندا، ناہموار اور پست ہے، تو یہ میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں اس راستے پہ چل کر تجھ پہ مہربانی کروں۔ اب اس راستے کو ہموار کرنے اور میرے قدموں کے لائق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تو اس راستے پر بچھی ہوئی مٹی بن جا، تو خود کو مٹی بنا کے اس راستے کو میرے شایان شان ہموار کر دے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھا تو کہتے اے آسمان تیرا تو پورا زور تھا کہ میں اس راستے کی مٹی نہ بنوں، میں تو تیرا خچر، تو مجھے اپنا خچر بنائے رکھنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، جس کا کریڈٹ تو بھی مکاری سے لے رہا ہے کہ تو نے مجھے خاک میں رلوا دیا، حالانکہ تو اپنی دانش میں مجھے خاک میں رول رہا تھا، میں اپنے طور پر جو ہے وہ پورے مادہ عشق کی کار فرمائی کے ساتھ اپنی نفی کے مراحل سے گزر رہا تھا جو تو نہیں پکڑ سکا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی تو ہو گئے، لیکن ہم مٹی بھی ایسی بنے جو محبوب کے قدم کے شایان شان ہے، جس پہ محبوب پاؤں رکھنا قبول کر لیتا ہے، تو اس شوق کو راہ پہ لے آئے۔ اس شوق کو بھی ہاں لانا ضرور تھا، یعنی وہ شوق کو، یعنی محبوب کو شوق ابھی کھولیں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مل گئے، لیکن یہ کہ وہ شوق بہرحال راہ پر آ گیا، یعنی مائل ہو گیا، اس نے اپنا راہ پہ آنے کا مطلب ہے تغافل چھوڑ دینا، تو ہم نے تغافل ہم سے تھا، ہم ہی نہیں رہے تو تغافل کہاں ہے، پھر تو میلان ہی میلان، سمجھے نا؟ تو اس میں بڑی باریک چیزیں۔ تو دوسرا ہے شوق، شوق کہتے ہیں جو دسترس میں نظر آئے لیکن دسترس سے باہر رہے، اس کو کہتے ہیں شوق، جو کہیں ٹک نہ سکے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی ایک شان ہوتی ہے نا کہ اس کا محبوب ہونے کی ضرورت ہے کہ عاشق کو یہ تاثر ملے کہ یہ قابل رسائی ہے، لیکن اس کے محبوب ہونے کی شان کا تقاضا ہے کہ وہ عاشق کی رسائی سے ہمیشہ باہر رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سارے کام کر دکھائے۔ اور یہ قطعہ ہے، یہ کیونکہ بہت عام سا ہے، لیکن اس میں ہاں اخلاقی مضمون ہے، اخلاقی مضمون ہے کہ یہاں کی چیزوں پہ اکڑو مت۔ کل پاؤں ایک کا سہے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پرغرور تھا۔ اب یہ اس معنی میں اخلاقی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تہوں میں اترنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اخلاقی شدت والے مضامین فوراً ایک عقیدے جیسی تسکین کرتے ہیں، اس میں تجزیہ نہیں ہوتا، اخلاق کا تجزیہ نہیں ہوتا، اخلاق کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ اخلاقی مضمون کا شعر ہے کہ یہاں کی بادشاہی اور فقیری کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر کسی دنیا میں کسی بھی چیز پر اکڑو مت، کیونکہ دنیا کی اصل فنا ہے، دنیا جو ہے وہ اپنے تمام کانٹینٹس کو فنا کرتی ہے تاریخ کی تلوار سے، تقدیر کی تیغ سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اس کا۔ اب لیکن آپ دیکھیے کہ یہ منظر کیسا بنا ہے، مطلب اس میں جیسے ایک پلے رائٹ کی طرح دیکھیں، کل پاؤں، کل بڑا خوبصورت ہے اس میں، کل پاؤں، ہاں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر یہ سر کی رعایت سے یکسر دیکھیں، ایک کاسے سر اور یکسر، وہ استخوان ظاہر وہ ڈھانچہ تھا،
شکستوں سے چور تھا. یہاں شکست کو جمع کے صیغے میں لانا بہت بڑی فصاحت ہے. شکستوں سے چور یہ روزمرہ کبھی پڑھا یا سنا ہے؟ یہ میر نے ہی استعمال کیا اور میر ہی پہ ختم ہو گیا کیونکہ کوئی لا نہیں سکتا تھا. شکست یعنی کہ اس کے ٹوٹنے کے 1000 اسلوب تھے. اس کے ٹوٹنے کا کوئی ایک انداز نہیں تھا. اس دنیا میں ٹوٹنے، مرنے، گرنے اور پچھڑنے کے 1000 اسالیب ہیں. یہاں زوال کا کوئی ایک قانون نہیں ہے، کمال کا البتہ ایک قانون ہے. تو کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، تو بے وقوف تو نے مجھے ٹھوکر لگا دی. تجھے یہ نہیں معلوم کہ اگلے 4 قدم بعد تو بھی اسی طرح ٹھوکروں پہ پڑا ہوگا. بے خبر یعنی اگلے کل کی خبر نہ رکھنے والا. میں بھی کبو کسو کا سرے. یہ کمال کا ہے. جیسے وہ عورت تھی نا، ایک وہ ہومر نے لکھا ہے کہ وہ ایک مہارانی تھی، تو اس پہ حملہ کیا ایک فوج نے، تو اس کے 8 بیٹے اور شوہر مارے گئے. 8 بیٹے تھے اس عورت کے، وہ بھی مارے گئے. نہیں ہومر نہیں، شیکسپیئر کا ہے. تو وہ 8 بیٹے اور شوہر مارے گئے، وہ عورت اکیلی رہ گئی. تو اس کو قیدیوں کے ساتھ فاتح بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. تو وہاں وہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو لایا گیا. تو اس سے تنزن پوچھا اس نے کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے، مطلب بے عزتی کرنے کے لیے. تو مطلب ٹریجڈی کی معراج ہے یہ الیکٹرا میں. تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی کبھی ماں تھی. اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے جو ٹریجک فقرے ہیں ان میں سے ایک یہ، ونس آئی واز اے مدر ٹو. تو اب یہ اس کو دیکھیے، ونس آئی واز اے مدر ٹو، اور اس کو دیکھیے میں بھی کبو کسو کا سرے پرغرور. آپ دیکھیں تمام پہاڑوں میں فرق دامن میں ہوتا ہے، چوٹیوں میں نہیں ہوتا. سب پہاڑوں کی چوٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو کیونکہ ٹریجڈی چوٹی ہے نا، اور بڑائی چوٹی ہے، تو چاہے وہ شیکسپیئر کے یہاں ہو چاہے میر کے یہاں ہو، ایک جیسی ہوتی ہے. تو وہ دیکھ لیجیے اور یہ دیکھ لیں، میں بھی کبو کسو کا سرے کاسے سر کہہ رہا ہے. یہ اس سے کم ٹریجک تو نہیں ہے نا. کاسے سر کہہ رہا ہے میں بھی کبو کسو کا سرے پرغرور تھا. اور سرے پرغرور کے معنی واضح ہیں. سرے پرغرور تو ایک یہ کہ تکبر سے بھرا سر، تکبر کے سودا سے بھرا سر ایک یہ. ایک ہے واہموں سے بھرا دماغ، جس کو یہ وہم تھا کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی. غرور دھوکے کو کہتے ہیں. اور قرآن میں دنیا کو دارالغرور کہا گیا ہے، دھوکے کی جگہ. تو سرے پرغرور اور دارالغرور، دھوکے کا گھر اور دھوکے کا زر. یعنی انسان دھوکے کا کنٹینر ہے اور وہ دھوکے کا گھر ہے. تھا وہ تو رشک حورِ بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا. یہ رعایتوں کا نگار خانہ ہے یہ شعر، لفظی رعایتوں کا. کہتے ہیں کہ وہ حور بہشتی جس پہ رشک کرے وہ محبوب بنی نوع انسان ہی میں سے تھا. جیسے اس کو میر نے بہت اچھا کیا، جگر چاکی نہیں عزیز حامد مدنی کا ایک شعر ہمارے بہت اچھا ہے، وہ اس خاندان سے ہے. ہزار اس کے تغافل کی داستانیں ہیں،
مگر یہ بات کہ ہے وہ بھی آدمی آخر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی آدمی بچہ ہے. وہ حوریں اس پہ رشک کرتی ہیں مگر وہ بھی آدمی تھا, ہمیں میں سے تھا. ہمیں میں بڑا اچھا ہے. ہاں, ہمیں میں میر یعنی ہمارے اندر ہی تھا, لیکن ہم اسے سمجھ نہ سکے. تو فہم کرنے کہ ہم اگر اسے اپنے میں دیکھ لیتے تو پا لیتے, اپنے میں نہیں دیکھا تو پا ہی نہیں سکے. واضح ہے نا یہ بات. ہاں, لیکن محبوب یہاں انسانی ہے, کیونکہ محبوب حقیقی کے لیے رشک حور بہشتی نہیں کہا جا سکتا. اور یہ بھی نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں میں سے. ہاں, ہمیں نہیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں میں تھا, لیکن وہ راستہ روک دیتا ہے رشک حور بہشتی کا فریز. اللہ کو رشک حور بہشتی کوئی نہیں کہہ سکتا نا, مطلب اس کو صورت سے تشبیہ کوئی نہیں دے سکتا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں میں تھا, وہ تھا تو رشک حور بہشتی, اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہم سے کہیں ہم سے الگ نوع کا ہے, لیکن وہ ہمیں میں تھا. اور ہم اگر اتنا سمجھ لیتے, اس کی آدمیت کا ادراک کر لیتے تو اسے پا لیتے, لیکن ہم نے اس کے روب حسن سے اس کو آدمیت سے ماورا سمجھ رکھا تھا, اس وجہ سے پا بھی نہیں سکے. تو یہ ہماری فہم کا قصور تھا جس نے ہمیں ناکام عاشق بنا دیا. اب آپ دیکھیے اس میں رعایتیں کیا ہیں. حور, بہشت اور قصور, یہ رعایتیں ہیں. حور و قصور, ٹھیک ہے نا, یہ رعایتیں ہیں. اور ہاں, یہ جڑی ہوئی رعایتیں ہیں. اور کتنا اچھا لگتا ہے. آپ ذرا اس کو ابھی ہم اس کو بیان کرنے کے سانچے جیسے ابھی تلاش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ عاشق اپنی فہم کا نقص بتا رہا ہے, یعنی عاشق کہہ رہا ہے کہ میں اتنا عقل مند نہیں تھا. یہ کتنا پرلطف ہے کہ اگر کوئی فلسفی کہے کہ میرے فہم میں یہ غلطی ہو گئی تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, اور اس میں ایک سپاٹ پن ہے. یہاں عاشق کہہ رہا ہے یوں ہاتھ رکھ کے مفکروں کی طرح کہ یہ میرے فہم کی غلطی تھی. تو یہ عجیب طرح کی پرلطفی پیدا ہو جاتی ہے کہ دیوانہ جو ہے وہ اپنی عقل کا رونا رو رہا ہے. مطلب دیوانہ کہہ رہے ہیں کہ میری عقل نے فلاں جگہ غلطی کر دی. یہ بھی تو ہے نا کہ دیوانے بن کر ہونا نہیں ہے, فہم کر. ہاں, اور یہ بھی ہے فہم کہ اگر میں نے دیوانگی کے ہاتھوں اپنے آپ کو دے رکھا ہوتا تو اس حور بہشتی کو پا لیتا, لیکن چونکہ میں نے دماغ کے ہاتھوں میں اپنی لگام دے رکھی تھی تو اس وجہ سے میں اسے پا نہ سکا. تو دماغ وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑتا کبھی نہیں ہے, ہمیشہ کھینچتا ہے. اس نے لگام کو ڈھیل دینی سیکھی ہی نہیں ہے. تو اگر یہ لگام دیوانگی کے ہاتھ میں ہوتی تو اس لگام کو ڈھیل دینے کے علاوہ مطلب اس لگام کو کھینچے جانے کی کوئی نوبت نہ آتی. تو یہ قصور تھا, کسر رہ گئی. ابھی تو خیر یہ میر کی سب سے اچھی غزلوں میں سے نہیں ہے, لیکن ابھی جب ہم ذرا آگے چلیں گے نا تو دیکھیے اس میں بھی آپ نے کچھ کمالات دیکھے نا میر کے. آگے ذرا چلتے جائیں گے, منتخب کر کر کے پڑھتے جائیں گے تو اس میں یہ غزل تو پہلے بھی پڑھی ہے, لیکن اس کا مطلب آج تھا مطلب بالکل ہی پلٹ دیا. بہت ہی بڑی چیز.